الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا، وحی کی کہ وہ اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس جب تو خوف کرے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاسوسوں کے مطلع ہونے کا، پس ڈال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی طرف۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بنانے والے ہیں اس کو رسولوں میں سے، پیغمبر بھی بنائیں گے اس کو۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پس اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے، فرعون کے ماننے والوں نے، اس کے جاسوسوں نے، اس کے نوکروں نے، تاکہ ان کے لیے ہو جائے وہ دشمن اور غم کا باعث۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر، ان کے ماننے والے تھے، وہ غلطی پر غلطی کرنے والے تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اور کہا فرعون کی بیوی نے، آسیہ نے، یہ ٹھنڈک ہوگی میری آنکھوں کی اور تیری آنکھوں کی۔ لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہ کرو۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ بچہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو جائے، فائدہ پہنچائے ہمیں، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو انجام کی خبر نہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا صبح کے وقت۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال ظاہر کر دیتی، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیتی، اتنا بے قرار ہوئی ان کی والدہ۔ اگر ہم ان کے دل کو اس غرض کے لیے مضبوط نہ کرتے،
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ ایمان والوں میں سے ہو جائیں، یقین کیے رہیں ہم نے ان کا دل مضبوط کر دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ان کی بے قراری ختم ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ سورۃ القصص کی ابتدائی آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اجمالی طور پر مختصر سماعت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اور فرعون کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ کیا کیا ظلم لوگوں پر کرتا تھا، کہ بچوں کو ذبح کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ وہ بڑی ہو کر خدمت کریں گی، اور ذبح کروانے کی وجہ آپ نے سماعت فرمائی کہ فرعون کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں سے کہ جو میری سلطنت اور میری اس بادشاہت کو ختم کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 سال بچوں کو ذبح کرواتا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا۔ جس سال وہ بچوں کو چھوڑتا تھا اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، اور جس سال فرعون بچوں کو قتل کروا رہا تھا اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں اور ڈر گئیں کہ اگر ان کو فرعون کو اور اس کے جاسوسوں کو، اس کے مخبروں کو اگر پتہ چل گیا کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے اور اسے ذبح کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرا گئیں، ڈر گئیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ بچوں کو صرف ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ فرعون ان پر جو ظلم ڈھاتا تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا اور بڑی بے دردی سے بچوں کو جو ہے وہ قتل کروایا کرتا تھا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ صفحہ نمبر 202 پر ہے کہ وہ بچوں کے ٹکڑے کروایا کرتا تھا، صرف ذبح نہیں کیا کرتا تھا۔ صفحہ 202 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 141 فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جس وقت ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے۔ آل فرعون سے کس سے جی؟ آل فرعون سے۔ آل کا مطلب اولاد نہیں جیسے اہل تشیع لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد اولاد ہے، اور وہ پھر آل محمد میں صرف ان کے نزدیک جو انہوں نے 5 تن بنائے ہوئے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں، باقیوں کو شامل نہیں کرتے۔ تو آل کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ آل کا مطلب ہوتا ہے متبعین، متعلقین، ماننے والے۔ تو یہاں پر بھی اللہ جو فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی آل فرعون سے، اس میں صرف فرعون کی اولاد نہیں بلکہ تمام فرعونی جو اس کو ماننے والے تھے۔ اس لیے آل محمد میں سارے صحابہ کرام آ جاتے ہیں، آل محمد میں تمام صحابہ کرام آتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ آل محمد ہیں۔ اس لیے مخصوص طبقہ نہیں ہے آل محمد، وہ کہتے ہیں صرف حضرت امام حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور نبی علیہ السلام یہی بس آل محمد ہیں، غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے آل فرعون سے نجات دی، تم کو بچایا، فرعون کے ماننے والے۔ یسومونکم، کیونکہ آل فرعون اگر فرعون کی اولاد مراد لی جائے تو فرعون کی اولاد تو تھی نہیں، اسی لیے تو حضرت آسیہ حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانا چاہتی تھی نا، فرعون کی تو اولاد تھی نہیں، تو اس سے مراد فرعون کو ماننے والے ہیں۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکاتے تھے تم کو برا عذاب، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ یقتلون ابناءکم، وہ قتل کرتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ یقتلون، یقتلون کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اور یقتلون ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قتل کس طریقے سے کرنا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ذبح کر اور چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ تو فرعون صرف ذبح نہیں کروایا کرتا تھا بلکہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے ان کے کروا دیا کرتا تھا بچوں کے۔ فرمایا اسی سال جس سال میں وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کی والدہ ڈریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ہم نے وحی کی، الہام کیا، دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف۔ تو یہاں پر وحی بمعنی لغوی معنی مراد ہے الہام، اصطلاحی معنی وہ مراد نہیں ہے جو کہ نبیوں کی طرف وحی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ عورت ہیں، اور عورت کوئی نبی بن کر نہیں آئی۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تمام مرد تھے، تمام انبیاء مرد تھے۔ تو یہاں پر وحی کا معنی الہام ہے، دل میں بات ڈالی، الہام کیا۔ جیسا کہ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے وہاں پر چیونٹی کا ہے نا ذکر،
چیونٹی کو جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی وہ بھی الہام کے ذریعے، وہی نہیں ہوتی۔ تو اوحینا وہی بیمانہ الہام ہے، وہ وہی مراد نہیں جو نبیوں کی طرف ہوتی ہے۔ اس میں تو نبی تو صرف مرد آئے ہیں، یہ عورت تھی۔ وہ حوالہ دیکھ لیں کہ نبی صرف مرد آئے ہیں، عورت کوئی نبی نہیں آئی۔ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ صفحہ نمبر 388، صفحہ 388 سورۃ الانبیاء پارہ 17 اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول الا مگر وہ سارے کے سارے رجالاً مرد تھے۔ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے، عورت رسول نہیں بن کر آئی۔ اگر رسول بن کر آئے ہیں تو صرف مرد ہی آئے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبوت والی وحی فرمائی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، والدہ کی طرف جو وحی ہوئی، اس وحی سے مراد ہے الہام، دل میں بات ڈالی۔ اور وہ بات کیا تھی جو دل میں اللہ نے ڈالی؟ ان ارضعی، دودھ پلاؤ اپنے بچے کو۔ کیا کرو جی؟ دودھ پلاؤ اپنے بچے کو، یعنی اتنا دودھ پلا دو، اس کو رجا دو کہ یہ جو فرعون کے پاس جائے گا اور درمیان میں دریا کا سفر، فرعون کے پاس جانا اور پھر دوبارہ دودھ پلانے والی کا نہ ملنا، اس وقت تک اسے دودھ کی ضرورت نہ پڑے، اتنا دودھ اسے پلا دو۔ ان ارضعی، کیونکہ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے تو وہ کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ دوبارہ ان کی ماں کو لایا گیا، وہ بہن ساتھ ساتھ تھی نا، اس نے بتایا کہ میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں نہ خبر دوں جو اس کو دودھ پلائے، شاید اس کا حضرت موسیٰ دودھ پی لیں۔ تو اس لیے یہ جو درمیانی وقفہ تھا، اس میں حضرت موسیٰ کو بھوک نہ لگ جائے، اس لیے ان کو صحیح دودھ پلاؤ۔ ان ارضعی، دودھ پلاؤ ان کو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، فرمایا جب تو اس پر خوف کرے، یعنی جاسوس آئیں گے اور پکڑ کر لے جائیں گے، ذبح کر دیں گے، اس بات کا خوف ہونے لگے تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے ایک تابوت، دوسرے لفظ پر تابوت کا لفظ ہے، دوسرے مقام پر تابوت یعنی لکڑی کے صندوق میں بند کر کے اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا اسے، پھر میں جانوں موسیٰ جانے۔ تو یہ اللہ نے وحی کی اور حکم دیا، حکم بھیجا۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہیں کہ کہیں دریا میں یہ غرق نہ ہو جائے، اور وَلَا تَحْزَنِي، غم بھی نہیں کرنا کہیں ہماری جدائی نہ ہو جائے۔ دونوں باتیں آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ڈر بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو۔ یہی جو واقعہ ہے یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر بھی ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ، کیونکہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن خود کرتا ہے، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن خود کرتا ہے۔ اگر کوئی آیت سمجھ نہ آ رہی ہو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقام دیکھیے، کہیں اور نہ جائیے۔ قرآن کی تفسیر قرآن خود کرتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ کرتی ہے، صحیح حدیث وہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے، جھوٹی حدیث نہیں۔ دیکھیے قرآن یہاں پر اس کی تفسیر کیا کرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 378، صفحہ نمبر پارہ 16، صفحہ نمبر 378، پارہ 16 سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39۔ یہ آیت نمبر 38 سے بات شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ،
جس وقت ہم نے تیری ماں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، حضرت موسیٰ کو اللہ فرما رہے ہیں نا، تمہاری ماں کی طرف ہم نے الہام کیا، الہام سے کر کے وہ بات بتلائی جو الہام سے بتلانے کی تھی، جو الہام سے بتلانے کی تھی۔ یہاں پر ہم دوسری وہی نبیوں والی تو کر نہیں سکتے تھے، ہم نے الہام کیا۔ اَنِقْذِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، یہ کہ ڈال دے اسے تابوت میں۔ کس میں؟ تابوت کا لفظ آ گیا ہے نا، تابوت میں، ایک صندوق میں ڈال دے۔ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر ان کو دریا میں ڈال دو۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر ان کو دریا کنارے تک لے آئے گا، دریا کی موجیں ان کو اللہ کا حکم ہوگا، وہ حضرت موسیٰ کے صندوق کو کنارے پر لائیں گی۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پکڑ لیں گے اس کو میرا اور حضرت موسیٰ کا دشمن۔ کون پکڑ لے گا اس کو؟ میرا اور حضرت موسیٰ کا دشمن فرعون۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، چنانچہ ایسا ہی ہوا، صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، دریا کی موجیں صندوق کو کنارے پر لے گئیں، اور اس دن اتفاق سے فرعون اپنا محل دریا کے کنارے پر بنائے ہوئے تھا، یعنی بیٹھنے کی جگہ، جو اپنی بادشاہ سلطنت اور جو وہ حکم دیا کرتا تھا، اپنا سٹیج اس نے جو تخت رکھا ہوا تھا دریا کے کنارے پر، فرمایا اس نے پکڑ لیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور جس وقت حضرت موسیٰ کو اللہ نے ان کے حوالے کر دیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، محبت کا اثر رکھ دیا۔ جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا تھا وہی دیوانہ ہو جاتا تھا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا۔ اتنا خوبصورت چہرہ اور چمکتا ہوا چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بچوں کو تو ویسے ہی دیکھا جائے، خوبصورت بچہ ہو انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی کا حسن، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو نبیوں کا حسن، نبیوں کا جو جلوہ ہوتا ہے اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم نے ان کے چہرے پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی طرف سے محبت کا اثر ڈال دیا، جو بھی دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ محبت اس لیے رکھی ہے تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرنے لگے۔ اور فرمایا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے اس وقت میری نگرانی میں تھے۔ کس کی نگرانی میں تھے؟ اللہ کی نگرانی میں تھے۔ فرمایا ماں نے جب دریا میں ڈالا، دریا سے لے کر جب جو ہے وہ چلتے گئے اور پہنچتے گئے، فرعون کے پاس پہنچ گئے، فرمایا اس وقت بھی حضرت موسیٰ ہماری نگرانی میں تھے۔ تو جس پر اللہ کی نگرانی ہو، جو انسان اللہ کی نگرانی میں ہو، اسے کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلیاں دی۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، میرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا بیٹا آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، ہم آپ کا بیٹا آپ کی طرف واپس لوٹا دیں گے، اور اسے ہم رسول بنائیں گے، اسے ہم رسول بنائیں گے۔ یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے اٹھا لیا، یہاں پر بھی آل فرعون کا لفظ آیا، دیکھیے قرآن پر، آلو فرعون، پس پکڑ لیا، اٹھا لیا حضرت موسیٰ کو آل فرعون نے۔ آل فرعون کون تھے جی؟ اس کے ماننے والے،
اس کے نوکر، اس کے غلام، اس کے ملازمین۔ تو اس لیے آل سے مراد صرف اولاد نہیں ہوتی۔ اہل تشیع غلط سبق پڑھاتے ہیں۔ آل کا مفہوم بڑا وسیع ہے، آل میں تمام ماننے والے آتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ کرام آپ کی آل ہے۔ فرمایا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، انہوں نے پکڑا، اللہ نے وہاں پر کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا؟ تاکہ ان کے لیے ان کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے دشمن ہوں اور ان کے لیے غم کا باعث بنے، اور ایسے ہی ہونا تھا۔ بڑے ہو کر حضرت موسیٰ نے ان کا غم کا باعث بننا تھا، اس کی سلطنت ختم ہونی تھی۔ فرمایا ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، فرعون اور حامان نے اور اس کے لشکر نے، اس کے ماننے والوں نے اس بارے میں بڑی غلطی کی۔ جو حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور ان کو اپنے پاس سنبھال لیا، یہ ان کی بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ کانوا خاطئین، بہت چوکے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے خاطئین کی، کہ اپنے دشمن کو اپنے بغل میں پالا، اپنے دشمن کو اپنے بغل میں پالا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دشمن تھے نا، اسے دشمن کو اپنے پاس پال رہے ہیں، یہی ان کی غلطی تھی۔ اور یہ سارا کون کروا رہا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ۔ فرعون جو کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، ربکم الاعلیٰ ہوں، تمہارا بڑا رب ہوں، اللہ اسے بتانا چاہتے تھے رب تو نہیں، رب وہ ہے جو موسیٰ کو اپنے دشمن کے گھر میں پالتا ہے، وہ رب ہے۔ حالانکہ دشمن دوسرے دشمن کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، آپ کو علم ہے اس بات کا، وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے جہاں سے اس کا دشمن آ رہا ہو، اور یہاں اللہ دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ کو پال رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں رب، اسے کیا کہتے ہیں؟ رب۔ چنانچہ اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں ڈالا اور یہ پھر فرعون کے پاس پہنچے، یہ کس بات کے لیے ڈالا تھا اور کس چیز پر امید کرتے ہوئے ڈالا تھا؟ ان کی پوری امیدیں اور ان کا پورا یقین کس کے ساتھ وابستہ تھا؟ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے تو اپنے بیٹے کو، زندہ جاگتے ہوئے بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، مطمئن تھی نا اللہ کی ذات پر۔ اور آج ہمارا یقین اور ہمارا اطمینان اللہ کی ذات سے وابستہ نہیں، ہم کوئی دکانوں پہ یقین کیے ہوئے، کوئی کاروبار پہ یقین کیے ہوئے، کوئی کسی چیز پر یقین کیے ہوئے، اسی تو آج ہماری حالت کمزور ہو گئی ہے۔ یقین اللہ پہ نہیں نہ رہا۔ یقین ایسے ہونا چاہیے جس طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کا یقین تھا، پھر بے شک دریا کی موجیں ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا فرعون کے دربار میں، تو فرعون کے درباریوں نے انہیں پکڑ کر فرعون کے سامنے لے کر حاضر ہوئے۔ فرعون نے کہا اسے قتل کرو، بچے کو کیا کرو؟ قتل کرو، اگرچہ ہمیں ملا ہے، دریا کی موجوں نے ہمارے پاس پہنچایا ہے، کیونکہ اس سال بچوں کو قتل کرنا ہے تو یہ بھی اسی سال پیدا ہوا ہے، اسی کو بھی کیا کرنا ہے؟ قتل کرو۔ لیکن اس کی بیوی آ گئی آگے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آ کر کہنے لگی چھوڑ دیجئے اسے، خوبصورت بچہ ہے، حسین و جمیل ہے، میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچتی ہے، ہم جو ہے وہ اسے پالتے ہیں، چھوڑیے اسی کو، قتل نہ کروائیے۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا لَا تَقْتُلُوهُ، اسے قتل نہ کراؤ۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر فرعون نے چھوڑ دیا۔ پھر بندہ بیوی کی باتوں میں تو آ ہی جاتا ہے نا، جتنا بھی بڑا حکمران کیوں نہ ہو، بیوی سے بڑھ کر حکمران نہیں ہوتی، وہ بڑی وزیر اعظم ہوتی ہے۔ فرعون نے کہا چلو جی بیوی کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے اسے چھوڑتے ہیں۔ لا تقتلوا، فرعون نے اسے جولی میں اٹھایا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو،
حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین فرماتے ہیں اس کی داڑھی پکڑی اور اسے جھنجھوڑا. فرعون پھر ڈر گیا کہ شاید یہ وہی بچہ نہ ہو جس نے میری بادشاہت کے سرے چڑھنا ہے، میری بادشاہت سلطنت ختم کرنی ہے. پھر ڈر گیا. وہ کسے خطیب نے بیان کیا نا، وہ اپنے انداز میں، خطیبوں کی اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. وہ بیان کر رہا تھا کہ فرعون کی جب موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی نا، داڑھی پکڑ کر ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ تو پلیت تے میں پاک، تو پلیت تے میں پاک، تے پلیت تے پاک دا جوڑ نہیں ہوندا، تو میں نے اپنی گود وچ بٹھایا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے جب رکھی نا رب کو ایک رکھی تو فرعون نے اٹھا کے گود سے باہر پھینکا، پکڑو اس بچے کو، یہی مجھے ہی مار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ہوگا کہ تو پلیت تے میں پاک، اور پاک اور پلیت کا جوڑ نہیں ہوتا، تو نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. بہرحال خطیبوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقتلوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو آگے مفسرین نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں. پھر جب فرعون ڈر گیا تو اس وقت پھر حضرت موسیٰ کے امتحان کے لیے اس نے ایک پروگرام بنایا. 2 برتن منگوائے، ایک میں زیورات ہیں یا پھول ہیں، ایک میں آگ کے انگارے ہیں. تو پھر حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام زیورات کی طرف بڑھے، لیکن جبریل آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر انگاروں والی سائڈ پہ کر دیا اور حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا لیا. اللہ عالم، قرآن نے تو بیان نہیں کیا لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں. بہرحال فرمایا کہ جس وقت دوبارہ فرعون جو ہے وہ ڈر گیا تو دوبارہ اس کی بیوی آئی اور اس نے آ کر کہا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اسے قتل نہ کرواؤ، شاید کہ یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو جائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب کہا نا شاید کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے، تو پھر دیکھیں اللہ نے فائدہ کیسے پہنچایا. حضرت آسیہ ایمان لے آئیں، اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا. مفسرین نے لکھا حدیث پاک میں آتا ہے اگر فرعون بھی کہہ دیتا نا کہ شاید یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو جائے تو شاید اللہ فرعون کو بھی ہدایت نصیب کر دیتے، لیکن اس نے نہیں کہا تھا. حضرت آسیہ نے کہا تو اللہ نے ہدایت دے دی. حضرت موسیٰ حضرت آسیہ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے اور حضرت آسیہ ایمان لے کر آئی تھی. بعد میں فرعون کو پتہ چلا اور فرعون نے انہیں شہید کروا دیا تھا. کہا تھا اب جو دل میں ایمان آ چکا ہے، میں رب موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں، اب وہ ایمان تو نہیں نکل سکتا چاہے میری جان چلی جائے. روح نکل سکتی ہے لیکن اس روح سے ایمان نہیں نکل سکتا. شہید ہو گئی تھی. قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے سورۃ التحریم کے آخر میں. اس لیے انابت دل کے اندر ہو نا، ضد نہ ہو، انابت ہو تو اللہ تعالیٰ کافر کے گھر کے اندر بھی ایمان نصیب کر دیتے ہیں. اور اگر انابت نہ ہو، ضد اور اناد ہو، تو نبی کے گھر کے اندر بھی رہنے والی عورت کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن عورت ایمان نہیں لائی، انابت نہیں تھی، ہدایت کی طلب نہیں تھی. اس لیے ہدایت کی طلب ہر وقت ہونی چاہیے. فرمایا یہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہوگا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اس کے انجام کی خبر ہی نہ تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہی بچہ جو ہے وہ ہماری سلطنت کو ختم کرے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. قرآن کہتا ہے صبح کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل گھبرا گیا. اب ماں ہے، ماں سے بچہ دور ہو، دودھ پیتا بچہ، کون ایسی ماں ہے جو گھبراتی نہیں، بے قرار نہیں ہوتی؟ بے قرار ہوئیں، اتنی بے قرار ہوئیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی بے قراری اتنی بڑھ چکی تھی کہ قریب تھا کہ لوگوں کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لوگوں کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرمایا لولا اربتنا علی قلبیا، ہم نے ان کے دل پر گریں لگا دیں، تسلی والی گریں، سکون والی گریں، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ تسلی میں ہو جائیں، یقین کر لیں
کہ ہم ان کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو گرے لگائی تو ان کی بے قراری ختم ہوئی، اگر اللہ گرے نہ لگاتے تو بے قراری ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے سکون اور قرار وہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگا کریں، بے قراری ختم کروانی ہو، اگر زندگی میں بے سکونی آ جائے تو اس کا حل صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر سکون چاہیے تو پھر اللہ سے مانگیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن کہتا ہے سکون اور قرار وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔